مفتی صاحب، یہ جو پچھلے دنوں جاوید اختر اور مفتی شمائل کے بیچ جو مناظرہ ہوا ہے، وہ آپ نے سنا ہے؟ جی بالکل میں نے سنا، اور بالکل ہم نے دیکھا بھی، اور بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چیز دیکھنے کو ملتی ہے، لیکن بہت چونکہ انٹرسٹنگ تھی اور بہت اس کے اوپر بات ہو رہی ہے پوری دنیا کے اندر، تو دیکھنا بھی پڑا، اور دیکھ کر بہت ساری چیزیں ہم نے آبزرو بھی کی۔ دیکھیں، یہ کوئی نئے سوالات نہیں ہیں کہ جی اللہ نہیں ہے اور اللہ کا وجود ہوتا، اور پھر جو ہے نا ایک ایموشنل بلیک میلنگ کہ جی فلانی جگہ ظلم ہو رہا ہے تو اللہ کیا کر رہا ہے، اللہ کیا نہیں کر رہا۔ تو اس میں بنیادی بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا کے الفاظ فرما دیے۔ کیا مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے اچھے اور برے چیز کی سینس دے کے انسان کو دنیا کے اندر اتار دی۔ اچھے کام کرے گا جنت میں جائے گا، برے کام کرے گا جہنم میں جائے گا، سیدھا سا اصول ہے۔ ہمیں انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی، ہمیں نظر آ رہا ہے یہ اچھا راستہ ہے اور یہاں پہ آگ جل رہی ہے، تو کوئی بھی بیوقوف آگ والی جگہ پر نہیں جائے گا، نہ تو وہ خود جائے گا، اور اگر اس کی عقل سلامت ہوگی نہ وہ کسی کو پھینکنے کی کرے گا۔ اگر جس کی عقل سلامت نہیں ہے، پاگل ہے، یا تو وہ جا کے سوسائڈ کرے گا، تو ہم کہیں گے بھائی یہ پاگل ہے، اس کو اتنی سینس ہی نہیں ہے، یا سینس تھی تو اس نے اپنے گناہوں کی وجہ سے یا کسی ایسی وجہ سے اپنی سینس کو یہ کھو رہا ہے، پیچھے کی طرف جا رہا ہے۔ تو اسی طریقے سے جو ان کے سوالات ہوتے ہیں، یہ کوئی نئے سوالات نہیں ہیں، بہت پرانے قسم کے سوالات ہیں۔ یہ ایتھیس قسم کے لوگ، لبرل قسم کے لوگ، یا آج کل بہت زیادہ موم بتی مافیا، دین دشمن قسم کے لوگ جن کو ہم الحاد اور زندقت سے تعبیر کرتے ہیں، تو یہ سوالات ان کے نئے نہیں ہیں۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ جو ہم مدارس کے اندر علم الکلام پڑھتے ہیں، علم المنطق پڑھتے ہیں، اس کے اندر ہمیں پوری دسترس دی جاتی ہے کہ ایسے لوگوں کے سوالوں کا سامنا بھی کریں اور ایسے لوگوں کو دندان چکن جواب دیں، تاکہ ان کا منہ ٹوٹ کر رہ جائے اور وہ پھر کبھی جرت نہ کریں کہ وہ اسلام کے مقابلے میں اٹھ سکیں۔ تو اس میں جو ہم نے مناظرہ دیکھا، اس کے اندر بھی ہم نے یہ دیکھا کہ ایموشنلی بلیک میلنگ کی گئی، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اس میں بتایا گیا کہ جی میجورٹی طے کرتی ہے کہ میجورٹی کیا چیز بلیور ہے، نان بلیور ہے، کیا ہے۔ تو جس پر بہت اچھا کاؤنٹر مارا مفتی یعنی شمائل ندوی صاحب نے، انہوں نے فرمایا اگر میجورٹی طے کرے گی تو میجورٹی اگر کسی چیز کو غلط کرے، جیسا کہ انہوں نے اس میں مثال بھی دی، تو کیا ہم اس کو مان لیں گے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو اس وقت ہماری جو پبلک ہے یا جو اس وقت عوام ہے وہ فیصلہ کرے گی۔ تو کہا کہ پھر جو ارتھ کے اندر رہنے والی جو عوام ہے وہ رب کے ہونے پہ، اس کے وجود کے اوپر یقین رکھتی ہے، آپ کیوں نہیں مانتے؟ تو یہ سب سے ایک ٹرننگ موومنٹ تھا جو بہت زیادہ وائرل ہو رہا ہے اور لوگ اس کو سن رہے ہیں، اور بات بھی انہوں نے بالکل ٹھیک کی۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ایک ایسے ہی شخص سے مناظرہ ہوا جو کسی چیز کو نہیں مانتا تھا، تو حضرت نے جانے میں تھوڑی سی دیر کر دی۔ جب حضرت وہاں تشریف لے گئے تو حضرت سے انہوں نے کہا آپ کہاں رہ گئے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ بھائی میں کشتی میں بیٹھا، تو کشتی میں بیٹھنے سے پہلے جو ماجرا ہوا میں آپ کو بتاتا ہوں۔ انہوں نے کہا کیا ہوا؟ کہا کہ میں نے دیکھا کہ کچھ درخت تھے اور درخت خود بخود گر گئے، اور خود بخود جو ہے نا وہ پالش ہو گئے، پالش ہونے کے بعد وہ خود بخود جڑ گئے، جڑنے کے بعد خود بخود کشتی بن گئی اور میرے سامنے آئی اور میں بیٹھ کے آپ کے پاس آ گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو وہ شخص کہنے لگا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے، ایسے ممکن نہیں ہے، جب کسی نے درخت کاٹا نہیں، اس کی لکڑی کو پالش نہیں کیا، اس کو جوڑا نہیں، اس کے اندر کیلیں نہیں ٹھوکی، اس کو ترتیب نہیں دیا، لکڑی کو موڑا نہیں، کشتی پراپر وے میں نہیں بنائی، تو یہ کیسے بن سکتا ہے؟ یعنی بغیر بنانے والے کے کشتی کیسے بن سکتی ہے؟ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فوراً اس پہ کاؤنٹر مارا کہ جب اتنی چھوٹی سی چیز بغیر بنائے نہیں بن سکتی تو اتنی بڑی کائنات بغیر بنائے کیسے بن گئی؟ کوئی تو اس کا چاہنے والا ہوگا، یعنی کوئی تو اس کو بنانے والا ہوگا، کوئی تو ایسی شخصیت ہوگی جس نے اس کو بنایا ہوگا۔ اسی لیے یہ چیز کامن سینس کے اوپر ہے۔ اس لیے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ایک مسئلہ ہے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کے پاس کوئی سمجھانے والا نہیں بھی پہنچا تو اس کی عقل اگر سلامت ہے تو وہ اس چیز پہ غور کرے کہ میرا بنانے والا کوئی ایک ہے، اس کے اوپر واجب ہے یہ سوچنا کہ بھائی کسی نے یہ ساری کائنات کو تخلیق کی ہے، کیونکہ یہ چیز کیا ہے آپ کے سینس کے اندر شامل ہے۔ اور یہ کیسے شامل ہے؟ کیونکہ جب اس دنیا کی ابتدا ہو رہی ہے اس سے ہزاروں لاکھوں کروڑوں سال پہلے اللہ تعالیٰ آسمان کے اوپر روحوں کو جمع کر رہا ہے اور پوچھ رہا ہے الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اور سارے کہہ رہے ہیں بلا، جی آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ اس کے اندر سب لوگ شامل تھے، تو بائی نیچر آپ موحد ہیں، بائی نیچر آپ ایک کے ماننے والے ہیں۔ آپ نے اپنے کارستانیوں سے یا اپنی غلط گیدرنگ کی وجہ سے اپنی سینس کو تبدیل کر لیا یا اپنی سوچ کے معیارات کو تبدیل کر لیا تو آپ کا قصور ہے۔
اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، بعد میں اس کے والدین اس کو او یحودانی ہی او یونسرانی ہی او یمجسانی ہی، کہ اس کو یہودی بناتے ہیں، نصرانی بناتے ہیں اور آتش پرست بناتے ہیں. تو یہ بعد کے پروسیس ہیں. اسی لیے علماء اکرام کے درمیان یہ بحث چلتی ہے کہ کافروں کا جو معصوم بچہ مارا جائے گا یعنی دنیا سے چلا جائے گا تو وہ کیا ہوگا. تو اس میں مفسرین کے اور محدثین کے ہمیں اقوال ملتے ہیں کہ وہ جنتی ہوگا، کیونکہ ابھی اس کا نامہ اعمال کھلا ہی نہیں ہے. تو یہ چیزیں ہمیں سمجھنے کی ہیں، بنیادی چیزیں ہیں. ایسے لوگ الحمدللہ کبھی ماضی میں بھی نہیں ٹکے اور آئندہ بھی کبھی نہیں ٹک سکتے اہل حق کے سامنے، کیونکہ اہل حق ان کے خلاف بہت مضبوط ہیں اور محنت کرتے ہیں. مدارس کے اندر یہی تو محنت پڑھائی جا رہی ہے. آج لوگوں کو بولا جا رہا ہے جی وہ فلانی چیز سیکھیں، دنیا سیکھیں، یہ سیکھیں، کمپیوٹر سیکھیں. انکار نہیں ہے، لیکن جو علماء کی محنت تھی، جس چیز پہ ان کو دسترس تھی، جو کمانڈ تھی، اس کے معیار اور اس کی کوالٹی آپ کو مفتی یعنی جو شمائل ندوی ہیں ان کی باتوں سے بخوبی اندازہ ہو گیا کہ مدارس میں کس سطح کی محنت کروائی جاتی ہے. تو بہت اچھا مناظرہ ہوا ہے، اہل حق کی فتح ہوئی ہے، اور مفتی شمائل ندوی صاحب کو ہم اپنے پلیٹ فارم سے مبارکباد بھی دینا چاہیں گے. ہماری نیک تمنائیں اور دعائیں ان کے ساتھ ہیں. آگے بھی اللہ تعالیٰ اسی طرح اہل حق کی آن بان شان کو سلامت رکھے. آمین ثم آمین.